ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر غمگین ہے، پریشان ہے۔ مسلمان ممالک کے ان تکالیف اور آئے ہوئے اس زلزلے کی وجہ سے جس نے ہزاروں جانیں لے لیں اور بے شمار بلند و بالا فلک بوس عمارات کو زمین بوس کر دیا۔ ترک جیسے مسلمان ملک، شام جیسے مسلمان ملک میں زلزلے نے تباہی مچا دی۔ زلزلہ آتا کیوں ہے؟ کب آتا ہے؟ کن پر آتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اب سائنس نام ہے تحقیق کا، وہ تحقیق کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تحقیق کرتی ہے۔ یہ چیز کس سے بنی ہے، کب بنی ہے، کیوں بنی ہے، اس کے خواص کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سائنس تحقیق کا نام ہے، سائنس تخلیق کا نام نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کی تخلیق فرماتے ہیں سائنس اس میں تحقیق کرتی ہے، اور سائنس اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں۔ باقاعدہ خود سے کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے۔ اب وہی سائنس زلزلے کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ زلزلہ کیوں آتا ہے اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں۔ سائنس میں خود سائنسدانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ معقول بات سمجھی جاتی ہے سائنس میں وہ یہ ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہوتی ہیں، زمین کی تہ ہوتی ہیں۔ جب ان پلیٹوں میں حد سے زیادہ گرمی آ جاتی ہے تو ان میں حرکت آ جاتی ہے، اس حرکت کی وجہ سے زمین کی سطح بھی حرکت کرتی ہے، اسی کو زلزلہ کہتے ہیں۔ بعض کچھ کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ گائے کی سینگ پر یہ زمین کھڑی ہے، جب وہ گائے اپنا سینگ تبدیل کرتی ہے تو زمین پر زلزلہ آتا ہے۔ اور ایک موضوع حدیث بھی بیان کرتے ہیں لوگ کہ حدیث میں آیا ہے کہ زمین جو ہے وہ گائے کی سینگ پر ہے۔ یہ موضوع حدیث ہے، موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے زلزلے کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زلزلے، آفات، بلائیں، مصیبتیں، طوفان، یہ سب انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے آتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اگر زلزلہ آیا تھا تو وہ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے۔ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، ہر قوم میں کسی نہ کسی وجہ سے عذاب آیا، اور وہ وجہ ان کے ہاں پائی جانے والی بہت بڑی غلطی یا ان کے ہاں بہت بڑا گناہ جو ان کے ہاں پایا جاتا تھا اس کی وجہ سے وہ عذاب آتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زلزلے کثرت سے آئیں گے، زلزلے بہت آئیں گے، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب علم تو دنیا میں موجود ہے، علماء موجود ہیں، علم کی درس و تدریس، تعلیم و تعلم موجود ہے، لیکن زلزلے آ رہے ہیں اور کثرت سے بھی آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
انگلیاں ایسے ملا کر فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرے بعد قیامت بہت قریب ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں. اب اسلام ہمیں کہتا ہے زلزلہ آئے، مصیبت آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، کسی قسم کی آسمانی زمینی بلا مصیبت آئے تو فوراً نماز کی طرف جاؤ. نماز کا وقت نہیں ہے، نفلی نماز پڑھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی سی بھی ہوا تیز چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے. ایک تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. اب یہ ترک میں جو زلزلہ آیا ہے، لوگ سو رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، لوگ ابھی سو رہے ہیں آرام سے. ایسے وقت میں زلزلہ آیا کہ سب لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، سب لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں. عموماً بعض بازار جو ہے وہ 12 بجے تک کھلے ہوتے ہیں، بعض 1 بجے تک کھلے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، یہ ہر شہر، ہر ملک، ہر قوم میں ایسا وقت ہے کہ اس وقت ہر کوئی آرام کرتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی دیر سے سوئے. فجر کے وقت ہر کوئی سوتا ہے. فجر کے وقت نہ کہیں ہوٹلوں پہ رش ہوتا ہے، نہ بازاروں میں، نہ خرید و فروخت ہوتی ہے. تو عین اسی وقت یہ زلزلہ ہے، اور یہ زلزلہ 7.8 شدت کا زلزلہ تھا، اور یہ بہت شدید زلزلہ ہوتا ہے. سب سے بڑا زلزلہ غالباً 1980 میں چلی میں آیا تھا. 9.5 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس نے پورا وہ قریب کی جو آبادیاں وہ سب ملیا میٹ کر دیں، سب ختم کر دی. اب یہ ترک تصاویر اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے بلڈنگز جو ہیں وہ ایسے زمین بوس ہو چکی ہیں. 3000 تو پرسوں کی بات ہے، 3000 اموات، وہ مطلب اعداد و شمار والوں نے 3000 اموات کا بتا دیے. تو یہ کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالی ایک مسلمان کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ چھوٹا زلزلہ ہے. یہ زلزلہ جو ہے یہ چھوٹا زلزلہ ہے. یہ ایک علاقے، ایک ملک، ایک شہر پہ آیا ہوا زلزلہ ہے جس نے تباہی مچا دی، جس کو ہم دیکھ کے یہاں پریشان ہو جاتے ہیں، جس نے بڑے بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، زمین کے ساتھ برابر کر دیا. اور وہ زلزلہ جب آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جب وہ زلزلہ آئے گا، جب پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں اڑیں گے، جب آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا، جب وہ زلزلہ آئے گا تو تب آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو اس زلزلے سے پہلے یہ زلزلہ دیکھ لو تاکہ اس زلزلے سے ڈر کر اپنے اعمال درست کرو. ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ بھی آنے والا ہے، اور بڑا زلزلہ تو وہی ہے. ان زلزلۃ الساعہ، جس کو قیامت کا زلزلہ کہا گیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ قیامت کا زلزلہ اس میں مراد ہے. جب وہ زلزلہ آئے گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ تب تم کیا ادھر ادھر بھاگو گے؟ اب تو تعاون کے لیے لوگ بھی پہنچ جائیں گے، اب تو دوسرے ممالک بھی تعاون کرنا شروع کر دیں گے، بھاگیں گے. ترک کے ساتھ تعاون کرو، وہاں زلزلہ آیا ہے. لیکن جب پوری دنیا پہ زلزلہ آئے گا، جب کوئی کسی کے تعاون کے لیے فارغ نہیں ہوگا، خود ہر بندہ زلزلہ کی زد میں ہوگا، تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ ایک تو یہ. اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی ترقی کر لو، آپ سینکڑوں منزل بلڈنگ بناؤ، میرے 1 سیکنڈ کا کام ہے اس کو زمین کے ساتھ برابر کرنا. اللہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے
کتنے سال لگے ہوں گے ایک بلڈنگ بننے میں، کتنے ارب خرب روپے لگے ہوں گے ایک بلڈنگ بننے میں، لیکن ایک جھٹکا اللہ تعالیٰ نے دیا، پوری کروڑوں اربوں خربوں کی جو بلڈنگز ہیں وہ زمین کے ساتھ برابر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اتراؤ نہیں، اپنے علم پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی فوج پہ، اپنی ٹیکنالوجی پہ اتراؤ نہیں، غرور میں نہ آؤ، طاقت میں، تکبر میں نہ آؤ۔ جتنی بھی ترقی کر لو، کرو، ضرور کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہنرمند مسلمان پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو لائق مسلمان پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تجربہ کار مسلمان پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو شعور والا مسلمان پسند ہے۔ لیکن ساری ترقیوں کے بعد مسجد میں آؤ اور اللہ کے سامنے اپنا ماتھا رکھ کے زمین پہ کیا، اللہ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ انسان غلطی کب کرتا ہے؟ جب تھوڑی سی ترقی پاتا ہے غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ جب تکبر میں آتا ہے تو اپنی اصلیت بھول جاتا ہے، اپنی اصلیت بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے کہ تو ہے کیا چیز، میں نے تھوڑی سی عقل تجھے کیا دی، تھوڑا سا علم تجھے کیا دیا، تھوڑا سا شعور تجھے کیا دیا، تو مجھے بلا بیٹھا، تو نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ گویا کہ ہر بندہ اپنے اندر خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، بظاہر تو نہیں کرتا، لیکن اپنے ترقی پہ، مال دولت پیسے پہ اترانے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میں نے خود کیا ہے۔ یہ تکبر کا معنی کیا ہے؟ کہ سارا کچھ میں ہوں، میں کرنے والا ہوں۔ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ کرو کہ یا اللہ یہ سارا کچھ تیرا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والی ذات بھی تو ہے تیری، ذلت دینے والی ذات بھی تیری، آپ کے ہی ہاتھ میں خیر ہے، آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، اور یہ مسلمان کو کیوں دکھلا رہے ہیں؟ وہ کافر تو ہے ہی کافر، اس کے لیے تو جہنم لکھی گئی ہے۔ وہ ترقی کرے، تنزلی کرے، وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، بادشاہ ہو، گدا ہو، اللہ کو نہیں مانتا تو وہ جہنمی ہے۔ یہ شریعت کا، قرآن کا فیصلہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن مسلمان کو باپ اپنے بیٹے کو کبھی کیوں ڈانٹتا ہے؟ ہر بات پہ ڈانٹتا ہے، تو وہاں کیوں گیا؟ تو ان کے ساتھ کیوں بیٹھا تھا؟ تو آدھی رات کو کیوں آیا؟ باپ کو بیٹے سے نفرت ہوتی ہے، حد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے تو بات بات پہ ڈانٹتے۔ نفرت ہوتی تو چھوڑ دیتے، چلو جو کرے جہاں مرے مجھے کیا۔ محبت ہوتی ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، تو کہاں گیا تھا؟ تو وہاں کیوں بیٹھا تھا؟ تو آدھی رات کو کیوں آیا؟ تو یہ موٹر سائیکل ایسی کیوں چلا رہا تھا؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے۔ باپ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو کھو دوں، باپ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تو وہ ڈانٹتا ہے، اسی لیے کبھی کبھی مارتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے مسلمان، بندے مومن، بندے محبوب ہے۔ جب وہ اپنی نافرمانیوں سے اللہ سے دور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دے کے اپنے قریب کر لیتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے مسلمان کو جھٹکا دیتے۔ سونار جب ایک سونے کی انگوٹھی بناتا ہے تو سونے کا تو ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک ایسا ٹکڑا جس کو آپ یہاں پہ نہیں لگا سکتے، وہ پتھر سا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن سونار اس کو آگ کے سامنے رکھتا ہے، پگھلاتا ہے، ہتھوڑے سے مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ اس کو بالکل پلین کر دیتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر اس میں ڈیزائننگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں نگ رکھتا ہے،
फिर वो उस टुकड़े सोने के उस टुकड़े से इतनी खूबसूरत अंगूठी बनाता है कि हर कोई चाहता है कि मैं उसे अपनी उंगली में पहन लूं, मैं खूबसूरत लगाऊंगा। ये सोने से अंगूठी का सफर कितना कठिन रहा, कितने आग से गुजरे, कितने हथौड़े खाए, फिर जाके ये खूबसूरत अंगूठी बनी। तो मेरा अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा ऐसा पाक साफ हो कि मेरे सामने जन्नत में दाखिल हो। ऐसा तो नहीं है कि गुनाह भी करो, ना दुनिया में कोई अजाब हो ना आखिरत में कोई अजाब हो, फिर तो ये इंसाफ के खिलाफ है, ये तो फिर इंसाफ नहीं है। अल्लाह ताला तो बहुत बड़े मुंसिफ हैं। जब अल्लाह ताला इंसाफ फरमाते हैं, अब एक शख्स के 2 बेटे हैं, बाप ने कहा कि जाओ आज ये सारी खुदाई करनी है और सफाई करनी है। एक जाके कमरे में बैठ के आराम से सो गया, मोबाइल चला रहा है, अपने मजे में बैठा हुआ है, और दूसरा सारा दिन लगा हुआ है। अब शाम को बाप ने बुलाया और देख भी रहा है कि ये सारा दिन आराम से बैठा रहा है, इसने खुदाई। तो बाप उन दोनों को बराबर बराबर पैसे दे देता है, इनाम दे देता है। तो जिसने काम किया, जिसने नहीं किया वो तो बड़ा खुश हो गया कि मैंने काम ही नहीं किया और मुझे इनाम भी पूरा मिला। जिसने काम किया उसको इनाम तो पूरा मिला, लेकिन बाप के नाइंसाफी का शिकवा उसके ज़हन में, उसके दिल में है कि बाप कितना नाइंसाफ है, वो तो सारा दिन पड़ा रहा और मेरे सारा दिन काम करता रहा और इनाम बराबर का मिल गया। एक शख्स सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता है, एक शख्स अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह ताला उन दोनों को बराबर जन्नत में दाखिल कर दे। ये तो इंसाफ नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला माफ कर दे किसी मुसलमान को उसके एक छोटे से अमल से, तो अल्लाह ताला को कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जुल्म नहीं फरमाएंगे, अल्लाह ताला जुल्म नहीं फरमाएंगे। तो ये जो निशानियां हैं जो हम देख रहे हैं, कभी सुनामी, कभी जलजला, ये अल्लाह ताला बंदों को दिखा रहे हैं कि मेरे बंदो कुछ होश के नाखुन लो, तुम तरक्की में बड़े आगे चले गए हो, तुम टेक्नोलॉजी में बड़े आगे चले गए हो, तुम्हारे बच्चा बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, तुम्हारा बच्चा बच्चा घर बैठे कमरे के अंदर पूरी दुनिया की खबरें आपको सुना सकता है, लेकिन तमाम तरक्कियों के पीछे अल्लाह को कादिर समझो, अल्लाह को अपना रब समझो, खालिक समझो, मालिक समझो, तो ये तरक्की बढ़ती बढ़ती जन्नत तक पहुंचा देगी। और अगर इस तरक्की पे इतराए और कहा कि मैं तो इतना तरक्की याफ्ता हूं कि पूरी दुनिया की नजरें मेरी तरफ हैं, पूरी दुनिया मेरी तारीफ कर रही है, और आप इसमें इतराएंगे, गुरूर में आएंगे, तकब्बुर में आएंगे, तो अल्लाह ताला अपनी ज़मीन के कभी कभी रस्सी खींच लेता है और ज़मीन को झटका दे देता है, फिर सारी की सारी तरक्कियां वो ज़मीन बोस हो जाती हैं, फिर हमारे किस्मत में रोना धोना होता है, हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो अगर इससे पहले हम तौबा इस्तिग़फ़ार का मामूल बना लें कि अल्लाह हम कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, या अल्लाह अगर हमारे अंदर शऊर है, अक्ल है, इल्म है, तरक्की है, माल दौलत पैसा है, टेक्नोलॉजी है, या अल्लाह ये सब तेरी कुदरत है, हम कुछ नहीं है, या अल्लाह जो तूने दिया वो हमारे पास है, जो तूने रोक लिया वो हमारे पास नहीं है। तो ये एक मुसलमान का ज़हन होना चाहिए। तो एक तो अल्लाह ताला मुसलमान के, इंसान के तकब्बुर को तोड़ने के लिए कभी कभी ज़लज़ला ले आते हैं, कभी सुनामी आ जाती है, कभी आसमान से पत्थर बरसते हैं, कभी बारिशें इतनी बरसती हैं कि सैलाब आ जाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी ताकत दिखाते हैं कि मेरे बंदे अपनी ताकत पे इतने इतराओ नहीं, मेरे एक सेकंड, एक हुक्म कौन की देर है, मेरे एक हुक्म की देर है, तुम्हारी सारी तरक्की मलिया मेट कर दूंगा। और दूसरा, मुसलमान को अपने करीब करने के लिए, क्योंकि मुसलमान आजकल हमारी ये फितरत बन चुकी है, एक्सीडेंट देखते हैं तो बड़ा एहतियात करते हैं, 1-2 दिन गुजरते हैं फिर हमें कोई परवाह नहीं, जनाजे में जाते हैं तो दिल में खौफ आ जाता है, कब्रिस्तान से निकलते हैं तो फिर वही दुनिया का माहौल, फिर वही हमारा मिजाज, फिर वही कैफियत हमारी। तो ये कैफियत हर जगह बन जाए, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेरा बंदा हर वक्त, हर आन, हर घड़ी मुझसे डरे, मेरा जिक्र करे। तो एक तो इन हालात में कि दुनिया में, तुर्क में, शाम में अमवात हुई हैं, अरबों खरबों के हिसाब से वहां नुकसानात हुए हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये हाल हम पे आ जाए तो हम अल्लाह को रोक सकते हैं, हम ज़लज़ले को रोक सकते हैं,
ہم زلزلے کو نہیں روک سکتے، ہم اپنے اچھے اعمال، استغفار اور توبہ سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اسباب کو بندے کے موافق کر دیتا ہے، پھر بارشیں بر وقت برستی ہیں، جب ضرورت ہوں تو برستی ہیں، ضرورت نہیں تو نہیں برستی، تو پھر گرمی اور سردی انسان کے موافق ہوتی ہے، پھر حالات انسان کے موافق ہوتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اسباب کو انسان کے مخالف کر دیتا ہے۔ بارش برستی ہے، ایک وقت اگر برستی تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت برستی ہے کہ نقصان ہی نقصان، سیلاب ہی سیلاب، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ حکمران ایسے آتے ہیں جو مسلمان اپنے رعایا پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ اللہ ناراض ہے تو اسباب بندے کے مخالف ہو گئے، اللہ راضی ہے تو اسباب بندے کے موافق کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ تو ہمیں اس وقت میں، ایسے حالات میں کہ عذاب کا ڈر ہے، عذاب کا خوف ہے، زلزلوں کا خوف ہے، اس میں ایک تو اللہ کی طرف رجوع کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نمازوں میں سستی بہت زیادہ ہو چکی ہے، نمازوں میں اتنی سستی ہے کہ آپ کے محلے میں اگر 1000 افراد ہیں تو آپ کی مسجد میں 50 بھی نہیں ہوں گے، باقی 950 کہاں ہیں؟ آپ کے شہر میں اگر 1 لاکھ کی تعداد ہے تو ٹوٹل مساجد میں ملا کر بھی 1000 2000 نہیں بنتے، یہ 800-900 کہاں گئے ہیں؟ نمازوں میں بڑی سستی ہو رہی ہے، اور یہ انسان کی تباہی کا سب سے پہلا قدم ہے ایک مسلمان کا، کہ جب وہ بے نمازی ہو جاتا ہے۔ انسان کو بظاہر پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں چلتا، میرا کام بھی ٹھیک چل رہا ہے، میری اولاد بھی ٹھیک ہے، میرا گھر بھی خوش و خرم ہے، باقیوں سے میں اچھا کما رہا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، تو بظاہر وہ سمجھتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہے۔ یہ دنیا کا ملنا، پیسہ کا ملنا، اولاد کا ملنا، گھر کا چلنا، یہ اللہ کی رضا کی علامت قطعا نہیں ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ فرعون سے راضی تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے ناراض تھے کہ فرعون تو بادشاہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، نمرود تو بادشاہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، ابو جہل تو سردار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 دن تک چولہا نہیں چل رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اچھا کھاتا پیتا ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ کیسے کھلا پلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک ذرہ بھی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اس دنیا، مال، دولت، پیسے کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اسی لیے اپنے دشمن کو بھی دے رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں، کافروں کو بھی کھلا پلا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ میں نے عنوان کوئی دوسرا تھا، عنوان صحابہ کی فضیلت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنی تھی، لیکن چونکہ یہ زلزلہ حادثہ اتنا بڑا ہوا ہے اور خود بھی ڈرنا چاہیے تو اس وجہ سے یہ بیان اس طرف چل پڑا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نمازوں کی پابندی کریں، خدا را نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں میں سستی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی ایک نماز جس نے قصداً قضا کی، جس کی ایک نماز قصداً قضا ہوئی، گویا کہ اس کی مال، اولاد، گھر بار سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک نماز جس کی قضا ہو گئی قصداً۔ یہ نماز تو وہ عبادت ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد کے دوران بھی نماز، اسلام نے ہمیں ایک نماز دے دی کہ کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو نماز قضا نہیں کرنی،
आधे लड़ेंगे, आधे नमाज पढ़ेंगे, फिर वो 2 रकत पढ़ेंगे, फिर ये जाएंगे, फिर वो आएंगे। एक स्पेशल नमाज, एक ख़ास नमाज जिहाद के दौरान इस्लाम ने दे दिया। ये रुख्सत नहीं दी कि जिहाद के दौरान कुफार के साथ मारका आ रहा है तो जिहाद के दौरान नमाजें छोड़ सकते हैं। आप खड़े नहीं हो सकते, बैठे हैं, बैठ के नमाज पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप बैठ नहीं सकते, लेटे हैं, लेट कर नमाज पढ़नी है, फर्ज है, छोड़ नहीं सकते। अपने पांव किबले की तरफ करेंगे और सर के नीचे तकिया रखेंगे, इशारे से रुकू करेंगे, इशारे सर के इशारे से सजदा करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज कज़ा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये कि जो हालात चल रहे हैं, क़ुर्ब क़यामत है, ज़लज़ले बहुत आ रहे हैं, तो इसमें एक तो नमाज की पाबंदी करें, खुद पढ़ें, घर वालों को कहें, अगर आपका भाई नहीं पढ़ता उसको नमाज के लिए कहें। हम दुनिया के काम में तो हर एक को कह सकते हैं, बेटे को, बाप को, भाई को, लेकिन दीन के काम में हमें शर्म आती है कि किसी को कहें आए नमाज की तरफ। नमाज की पाबंदी करें। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कसरत से पढ़ें। तीसरे नंबर पे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, इस दुआ की कसरत करें, क्योंकि ये हालात, वाक़यात, हादसात, अज़ाब, ये सब अल्लाह के हाथ में है। जिस मुल्क में बेहयाई आम हो जाए, जिस मुल्क में अल्लाह की नाफरमानी आम हो जाए, जिस मुल्क में शराबखोरी आम हो जाए, जिस मुल्क में ज़नाकारी आम हो जाए, वहाँ पर 100% अज़ाब के इम्कानात होते हैं कि इन पर आज अज़ाब आएगा, कल आएगा, आज आएगा, कल आएगा। फिर लोगों के इसमें तो नेक लोग भी हैं। बनी इसराइल का एक वाक़या है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ उनकी बस्ती को उलट दो, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया अल्लाह उसमें एक नेक बंदा भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया उसको भी उनके साथ ख़त्म कर दो, कि वो उनको कहता ही नहीं था, वो गुनाहों से रोकता ही नहीं था। आजकल ये हमारा क्या मिजाज बनाए, यार उसका अपना काम है, उसका और रब का मामला है, छोड़ो, जो करना है उसको करने दो। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज है कि जब तुम किसी को गुनाह करते हुए देखो तो उसको हाथ से रोको। हाथ की ताकत नहीं है, जुबान से कहो कि रुक जाओ, ये गुनाह ना करो। जुबान की ताकत भी नहीं है तो दिल में उसको बुरा समझो, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, दिल में बुरा समझने का। या तो हाथ से मना करो या जुबान से मना करो। जुबान और हाथ से मना नहीं कर सकते तो दिल में उसको बुरा समझो। तो हम सब दिल में भी बुरा नहीं समझते। कोई गुनाह कर रहा है, भाई करने दो, उसका और रब का मामला है, हमें क्या। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से बचाए। और तुर्क में जो ज़लज़ले आए हैं जिसमें अमवात हुई, अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए, और जो ज़ख्मी अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और जिनका नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनको नेमुल बदल अता फरमाए, और बाकियों को अल्लाह ताला हम समेत तमाम मुस्लिम ममालिक समेत अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।